دل دکھانا بہت بڑا گناہ ہے. اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کسی کی آنکھ میں آنسو، ذہن میں رکھیے گا، کسی کی آنکھ میں آنسو آپ کے ستانے کی وجہ سے آئے، یہ آنسو آپ کے لیے قرض بن گئے، اب یہ اتارنا ہی پڑے گا آپ کو. میں نے ابھی کل جمعہ میں ایک بات بتائی تھی، اس کریم کا کرم ہے، کچھ باتیں اس کی طرف سے ایسی ذہن میں آ جاتی ہیں. آپ دل کا سکون چاہتے ہیں تو رو، ہنسنے سے دل کو سکون نہیں ملتا، رونے سے دل کو سکون ملتا ہے. یہ آپ پروگرام جو لافنگ کیا جو بھی آتے ہیں، یہ ممیکری کے پروگرام اور یہ سب دیکھ کے آدمی بہت، میں تو فریش ہوتا ہوں، انجوائے کر لیتا ہوں، یہ کہے لگانے کی محفلیں. تو قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسو کم اور رو زیادہ. رونے سے سکون ملتا ہے. توجہ چاہوں گا، خاص طور پر علماء کی توجہ چاہوں گا. رونے سے کیا ملتا ہے؟ بولیے، ایسا جواب دیں گے تو کیا ملتا ہے رونے سے؟ رونے سے سکون ملتا ہے. رونے سے سکون ملتا ہے. کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور بچہ اگر نہیں روتا، گمسم ہوتا ہے، تو اس کے سامنے لوگ ایسی بات کرتے ہیں جس سے اس کے آنسو نکل جائے، وہ رو لے. جی بھر کر جب رو لیتا ہے نا تو اس کو ریلیکس مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے. تو رونا سکون کا ذریعہ ہے. آپ کے دل پر گناہوں کا بوجھ ہے اور گناہ آپ کو کاٹ رہے ہیں، گناہ چبھ رہے ہیں. آپ رات کی تنہائی میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کر لیں، آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، آپ کو سکون نصیب ہو جائے گا. تو رونا سکون کا ذریعہ ہے. زیادہ رونے سے سکون ملتا ہے، اور کہیں ہنسنے میں اللہ نے سکون رکھا ہے. توجہ چاہوں گا. کہیں ہنسانا گناہ اور کہیں ہنسانا ثواب. لطیفے سے آپ کسی کو ہنساؤ، جھوٹے لطیفے گڑ کر، یہ گناہ. ایسا ہنسانا گناہ. لیکن جب میں امام عشق و محبت کا شعر پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یعنی ایک طرف رلانا جو رونا جو ہے وہ سکون کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف ہنسانا سکون کا ذریعہ. کوئی روتا ہوا بندہ پریشانی میں آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی، اب وہ روتا ہوا ہنستے ہوئے آپ کے پاس سے گیا، اللہ آپ کو اس کے عوض میں سکون کی دولت عطا فرما دے گا. تو روتوں کو ہنساؤ، لطیفوں کے ذریعے نہیں، تسلی کے ذریعے. اور خود اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے رو، تاکہ تمہیں سکون کی دولت اللہ رب العزت جل جلالہ عطا فرمائے. ایسا کبھی نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی گفتگو کسی کے دل کو توڑ دے، دل کو توڑ دے. دکھی دل کی فریاد سنا کرو، سنا کرو، اور دل کسی کا نہ دکھاؤ.